السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف کی پاکستان کی سیاست کے متعلق پالیسی تھی کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ لگ یوں رہا ہے کہ میاں صاحب کو تیل کی دھار نظر آ گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے سارے محاذ ایک ساتھ کھول دیے، بلکہ سارے اپنے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک ساتھ میدان میں اتار لیے ہیں۔ نواز شریف صاحب خود لندن میں متحرک ہیں، پاکستان میں شہباز شریف صاحب متحرک ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی متحرک ہیں۔ آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، اس میں دونوں شریک، اور اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق بڑے عرصے سے کونے خدرے میں چھپے ہوئے تھے، کبھی کبھی نظر آتے تھے۔ سردار ایاز صادق کبھی کبھی بوقت ضرورت وہ سامنے آ جایا کرتے تھے، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اب حالات، وہ جو 20 نومبر والا معاملہ تھا نا، وہ نوٹیفیکیشن والا، پھر 20 نومبر کی ڈیٹ آ گئی ہے، تو ان کو اب سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ اب معاملات کدھر جا رہے ہیں، یا پھر سیاستدان کو اشارہ کافی ہوتا ہے سیاستدان کے لیے، اور وہ اشارہ ضروری نہیں ہے کہ خفیہ اشارہ ہو، وہ اشارہ حالات کا ہوتا ہے، وہ اشارہ ہواؤں کا رخ پتہ چلتا ہے نا جی، کشتی جو چلانے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے، تو اسی طرف وہ ظاہر ہے اپنا سامان سفر باندھ لیتے ہیں، تو ہواؤں کا رخ ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب ہواؤں کا رخ کدھر ہے۔ نواز شریف صاحب نے میڈیا ٹاک کی لندن میں، اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ اب کمر کس لو، اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اب اس حکومت کے خلاف بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اور جب آپ اٹھو گے، آپ نکلو گے، تو پھر لوگ اپنا پی ڈی ایم، مریم نواز، شہباز شریف وہ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تہیہ کرو اور نکلو، عوام کو کہا ہے۔ اور کتنا ظلم برداشت کرو گے، اس حکومت کے خلاف خاموش رہنا اب نہیں بنتا۔ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب پر تو خیر انہوں نے جوابی الزام لگایا کہ وہ عمران خان ان کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب تو دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی وہ اپنا گھر خود نہیں چلاتا، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں عمران خان صاحب۔ نواز شریف صاحب کا یہ الزام ہے، اور نواز شریف صاحب جانے عمران خان نے تو اس سے بڑے بڑے الزام لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن ویسے عمران خان صاحب کے لیے بہت مشہور ہے، ان کے اپنے جو ساتھی کھلاڑی ہیں کرکٹر، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کبھی جیب میں ٹکا نہیں رکھتے، وہ یا اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو امریکن سسٹم جو اسٹوڈنٹ لائف میں کیا کرتے ہیں نا، تو کرکٹ کے دوران بھی امریکن سسٹم کرتے تھے۔ کسی کھلاڑی نے کہا تھا کہ ایک بار کپتان نے، خان صاحب نے ہمیں کہا، عمران بھائی نے ہمیں کہا، وہ انٹرویو تھا، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی آج چلتے ہیں، ان کا موڈ اچھا موڈ تھا، انہوں نے کہا چلے سارے فلاں ٹائم پہ نا باہر آ جائے، کھانا کھائیں گے۔ تو وہاں گئے، کھانا شانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کے بعد کپتان اٹھے اور ٹیبل پر وہ بل آیا، بل دیکھا، اور اس کے مطابق جتنے کھلاڑی تھے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ انہوں نے اس کو تقسیم کیا، اور اپنے حصے کے پیسے رکھ کر کیا سب اپنے اپنے پیسے دے کر آ جائیے گا۔ تو عمران خان صاحب تو خیر اس طرح کے آدمی ہیں، تو وہ نواز شریف صاحب کا الزام ہے کہ دوسروں کو ٹکڑوں میں پلتے ہیں، نہیں پلتے۔ جہانگیر ترین صاحب کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ان پر کتنا خرچہ کیا، علیم خان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ان پر کتنا خرچہ کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن معاملہ میں بات کر رہا تھا پاکستان کی سیاست کی، کہ نواز شریف صاحب نے سارے کھلاڑی اپنے ایک ساتھ اب میدان میں اتار لیے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کل سے مسلسل فون کر رہے ہیں، مزاج نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا ایسے کسی کو فون کرنا۔ دیکھیں نا، آپ قومی اسمبلی میں نہیں جاتے، وہ اپوزیشن لیڈر، بندہ ایم این اے ہو، اور ایم این اے کے بعد اسلام آباد کے بالکل قریب ہو، لاہور اسلام آباد، مطلب کراچی سے جانا، رحیم یار خان سے جانا، کوئٹہ سے جانا، وہ الگ معاملہ ہے۔ اگر پشاور اور لاہور اور گرد و نواح کے جو اسلام آباد کے علاقے ہیں، وہاں سے اگر بندہ ایم این اے ہو، اور ایم این اے بھی اپوزیشن لیڈر ہو، اور وہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں نہ جائے، تو ظاہر ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی عدم دلچسپی سیاست میں ان کی، کم از کم اس طرح کی سیاست میں۔ لیکن اب وہی والے شہباز شریف فون پہ فون کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کو فون کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو فون کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سراج الحق صاحب کو بھی فون کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی کو فون کر رہے ہیں، ایم ایل ولی خان کو فون کر رہے ہیں، اور اختر جان مینگل کو فون کر رہے ہیں، انس نورانی صاحب کو فون کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں جو حکومت کے مخالف ہو، ان کو فون نہ کریں، فون کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کا لوگوں کو یہ کہنا کہ اب تہیہ کر لو، اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلے دنوں یہ چل رہا تھا نوٹیفیکیشن کا معاملہ، تو اس نوٹیفیکیشن کے معاملے میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خاموش تھے،
جب یہ نوٹیفیکیشن تناؤ تھا، مریم نواز صاحبہ نے بات کی، جلسہ ہوا فیصل آباد میں ڈی آئی خان میں، فیصل آباد میں ڈی جی خان میں، فیصل آباد میں مریم نواز نے تقریر کی، بلکہ نعرے لگ گئے وہاں پہ تو، اور نعرے لگوائے وہ کیپٹن صفدر نے، انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا، حضرت مولانا صاحب جو، انہوں نے نعرے لگائے، مریم نواز صاحبہ نے نام لیے بغیر جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کیا، اور ان کی ان کے جو جذباتی ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بیچ میں جو اسپیس ہوتا ہے، اسپیس میں وہ حضرت آئے اور انہوں نے نعرے لگوائے فیض حمید استعفیٰ دو. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تھا کہ نہیں تھا، مگر وہ اسٹیج پر موجود ایک بندے نے مجھے بتایا کہ وہ انہوں نے رکا بنایا تھا، چٹ لکھی تھی، اس حضرت کو دی کہ جی کیونکہ شور بہت ہوتا ہے نا، تو کہ جی یہ نعرے لگا دو. انہوں نے نعرے لگا دیے اور نعرے لگ گئے. تو وہ جو وہ تھا نا حالات جو تھے، اس حالات میں نواز شریف صاحب چپ تھے. اور نواز شریف صاحب کے متعلق یہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ ان کے پاس ملنے گئے تھے، کچھ ہمارے دوست، ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں وہ بہت محتاط انداز میں بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست پہ، ہر طرح کی بات کر رہے تھے. نوٹیفیکیشن والے معاملے پہ جب ان سے کوئی بات ہوتی تھی تو بات ٹال دیتے تھے، ادھر ادھر گھما لیتے تھے. تو خیر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ آدمی ہے، اب ان کو گرانے کا وقت آ گیا ہوا ہے اور ان کو نکال پھینکنے کا وقت آ گیا ہوا ہے، لہٰذا عوام نکلے. اور ان کے دائیں بائیں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن جو خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس ہے سردار ایاز صادق کے ساتھ، اس کا ایک جملہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں شامل جو سمجھدار لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو کہیں، ان کو منائیں کہ آپ ریزائن کریں، استعفیٰ دیں، انتخابات کروائیں. آپ کے بس کا روگ یہ نہیں ہے، آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. جس طرف بحران پڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ملک چلا سکیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ انتخابات کروائیں. اب یہ مشورہ دینا عمران خان صاحب کو، یہ کہ، اور دوسرا یہ کہ ہم لشکر کشی کے ذریعے مخالف ہیں، ہم لشکروں کے ذریعے حکومتیں گرانے کے مخالفت کرتے رہے، تو یہ والا مشورہ عمران خان صاحب کو. اور پھر یہ مشورہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو آپ کو شوق ہے آپ بے شک پورا کر لیں، لیکن یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ کوئی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کر سکتا ہے. کل میری ایک بات ہو رہی تھی ایک انتہائی بڑے لیول کے سیاستدان، ان سے یہ جو حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر لا رہی ہے، جوائنٹ سیشن بلا رہی ہے، اس پر میری بات ہو رہی تھی. کیونکہ فرق ہے بہت تھوڑا سا، حکومت کے پاس دونوں ایوانوں میں 225 ارکان ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ میں جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو پھر ووٹ مکس ہو جاتا ہے نا، تو 225 ارکان کی حمایت ہے حکومت کے پاس، اور اپوزیشن کے پاس ہیں 213. یعنی اگر 7 ارکان ادھر ہو جائیں، حکومت سے ادھر ادھر ہو جائیں، تو پھر بل نہیں پاس ہوگا. تو میں نے کہا آپ زور لگائیں گے، اپوزیشن کا لیڈر تھے اور آف ریکارڈ بات ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں آف دی ریکارڈ بات جو ہے اس کو کورٹ میں نہیں کر رہا ان کو. لیکن میں نے پوچھا کہ جی آپ یہ جو اگر بل پاس ہو جاتے ہیں جوائنٹ سیشن میں، کہ حکومت کے پاس فگر موجود ہے، ویسے یہ الگ معاملہ ہے کہ حکومت کورم اپنا پورا نہیں کر پا رہی، حکومت جو اجلاس بلاتی ہے تو ان کو اجلاس چلانے میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب جوائنٹ سیشن ہوگا تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ایک ایک بندے کو فون کریں گے، جس کو ڈرانا ہوگا ڈرائیں گے، جس کو دھمکانا ہوگا دھمکائیں گے، جس کو لالچ دینی ہوگی لالچ دیں گے، جس کے ترلے کرنے ہوں گے، جس کے گوڈے پکڑنے ہوں گے. ایم کیو ایم اور متحدہ اپنا مسلم لیگ قائد اعظم وہ کل کہہ رہے تھے نا، وہ کل پرسوں عامر خان، کہ جی ہم سے مشورہ وغیرہ نہیں کرتے اس طرح کے معاملات میں، اور ہم شامل بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ. یہ تو ظاہر ہے متحدہ قوم الطاف بھائی کا سکھائے ہوئے عامر احمد خان صاحب ان کی کرسی پر بیٹھے، تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وہ اس کو تسلیم کریں. الطاف بھائی نے تو پیٹرول کی قیمت پر پیپلز پارٹی کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر لیا تھا. وہ تو پھر وہ جو وہاں پہ جناح گراؤنڈ کے وہ جو مکا چوک والا وہ جو جلسے ہوتے تھے، وہ تو وہاں پہ کارکنوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ حکومت میں ہم رہیں گے، تو یا پھر ان سے مشورہ کر کے پھر وہ انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا تھا، یا پھر رحمان ملک صاحب کا چمتکار تھا، وہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو بہرحال وہ والے ایم کیو ایم کے عامر احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے فیصلوں میں نہیں شامل. اور وہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم سے فیصلے پوچھتے ہی نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب مشاورت کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ظاہر ہے ایسوں کے تو ترلے منت کریں گے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ذرا ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، لالچ دیں گے، لالچ ان کو بھی دیں گے. آپ کو یاد ہوگا وہ 50 کروڑ روپے وہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے ارکان کو آفر کیا تھا کہ جی 50 کروڑ روپے آپ لوگوں کو ترقیاتی بجٹ دیا جائے گا، ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے. وہ تو پھر قاضی فائز صاحب بیچ میں آ گئے نا،
تو وہ انہوں نے پھر وہ سو موٹو میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیے، اور عمران خان کی حکومت گئی وہاں پہ، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی ایسا فنڈس وغیرہ جاری نہیں کر رہے، حالانکہ خود پریس ریلیز جاری کی تھی، خود بیانات جاری کیے تھے، خود ان کے ارکان آ کر بتا رہے تھے کہ ہاں جی 50 کروڑ روپے جو ہے وہ ہمیں دینے کا وعدہ کیا گیا کہ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو خیر، تو وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جب خود بیٹھ جائیں گے اور فون کریں گے، سارا کچھ کریں گے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ کچھ ارکان جو ہے وہ پورا کر سکیں اپنا وہ جو ٹارگٹ ہے۔ تو اس پر میں نے پوچھا اس جو لیڈر جو میں بات کر رہا تھا سر، کہ میں نے کہا ان کے پاس فگر تو ہے، یہ منظور کروا لیں گے تو پھر کیا ہوگا اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، کیونکہ ڈسکا کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے، تو اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کے ہاتھ آ جاتی ہے، جادوئی مشین آ جاتی ہے، تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے، جس طرح مطلب ہوتا ہے نا ہمارے یہاں یہ چمتکار ہوتا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ٹوٹل ووٹ جو رجسٹرڈ ووٹ ہے وہ 1000 ہے، تو 2000 بھی نکلتے رہے ہمارے یہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی نہ ہو کہ جو ہمارے پاس جو مجموعی نشستیں ہیں 272 ہے یا کچھ اتنی ہے میرا خیال ہے قومی اسمبلی کی، تو مجموعی نشستوں سے زیادہ پی ٹی آئی جیت جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو چمتکاری مشین ہے، تو یہ اگر ہو جائے تو انہوں نے کہا یہ مشین ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا ریورس کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ مشین جب آئے تو عمران خان کے حق میں استعمال نہ ہو، عمران خان صاحب سے صرف کام لینا ہے کہ جی یہ قانون ہمیں بنا دو، اور تب تک عمران خان صاحب کا ساتھ دیا جائے، اور پھر 20 نومبر اس کے آگے بعد میں آنا ہے۔ تو 20 نومبر آپ کو پتہ ہے 20 نومبر کو وہ جو ہونا ہے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہوا ہے، تو اس میں بھی چند دن باقی ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، وقفہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اب یہ والا دلی دور نہیں ہے، یہ والا دلی تو قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مشین ریورس ہو جائے۔ خواجہ سعد رفیع کو ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مشین کوئی اور بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں یعنی شہباز شریف صاحب کا اس طرح متحرک ہونا، خواجہ سعد رفیع کا انتہائی برادرانہ مشورہ دینا عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کا عوام کو نکلنے کا مشورہ، یعنی ایک ہی وقت پہ وہ سندھی میں کہتے ہیں لٹھ اور چٹ بھی اور چٹ بھی، یعنی آپ ڈنڈا بھی دکھاؤ اور دودھ کا کٹورا بھی دکھاؤ، لالچ بھی دو اور دھمکاؤ بھی، ڈراؤ بھی، ڈرانا دھمکانا لالچ دینا۔ تو ایک طرف وہ میاں نواز شریف صاحب اور یہ پی ڈی ایم، انہوں نے کہا کہ جناب وہ سارے کمر کس کے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کو کہ آپ بھی نکلیں۔ دوسری طرف خواجہ صاحب اچھے بچے کی طرح مشورہ دے رہے ہیں کہ یار دیکھو میری بات مان لو، انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کے وہ حالات نہیں رہے، آپ سے ملک نہیں چل رہا، آپ ایسا کریں آپ انتخابات کروا لیں اچھے بچوں کی طرح اور آپ نکل جائیں کھیل سے۔ نواز شریف صاحب ادھر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کب تک سسکیاں لے لے کر جیتے رہو گے، ختم ہو جاؤ گے سسکیاں لے لے کر، اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں چیزیں مسلم لیگ نے استعمال کری۔ شہباز شریف صاحب کے رابطے بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب ساتھ کہہ رہے ہیں شہباز شریف بھی نکلیں گے اور مریم نواز بھی نکلیں گی، اور وہ جو اپوزیشن کا ایک خاموشی تھی نا اپوزیشن پر طاری، اب ظاہر ہے جب عوام تنگ آ چکے حکومت سے، مطلب چینی مل نہیں رہی اور پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ادویات، یہاں تک کہ آج پیناڈول، میں مارکیٹ گیا، بازار گیا ذرا دوائیاں شوائیاں خریدنے، تو پیناڈول پاکستان یہاں پر لاہور میں وہ نایاب ہوئی ہے، پیناڈول عام ٹیبلٹس ہیں، مہنگی تو ہو گئی لیکن نایاب ہو گئی ہیں، ڈینگی ہو گیا ہے جی، پیچھے وہ جو ذخیرہ اندوزوں نے وہ ذخیرہ کر لیا ہوگا، اب ظاہر ہے وہ مہنگی کریں گے۔ تو اس طرح کی حکومت چل رہی ہے، اس طرح حکومت ظاہر ہے پھر مشورہ تو خواجہ سعد رفیع کا ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ انتخابات کروائیں اور چلے جائیں، واقعتاً ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ میں سن رہا تھا چینی والے معاملے پہ مجھے یاد آیا، عمران خان صاحب کی حکومت ایک نیا لے آئی ہے، میں ظاہر لفظ مناسب استعمال کر رہا ہوں، ایک ترجمان، چلیں ترجمان ہی ہے، معاشی ترجمان، یعنی کمال ہے کہ اس حکومت کا ہر شعبے کا ترجمان الگ ہے اور چل کوئی بھی شعبہ نہیں رہا، سوائے زبانیں چل رہی ہیں، مطلب ایسی ایسی لمبی لمبی زبانیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو وہ مزمل اسلم صاحب ہے، کوئی نئے صاحب ہیں یہ آئے، وہ میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا چینی کے بحران پر، انہوں نے باقی تو باتیں کی کہ جی ہمارے پاس اتنا اسٹاک ہے، سندھ والے کھچ مار رہے ہیں، سندھ والوں کو وہ اپنا وہاں پر سندھ حکومت جو ہے وہ کریشنگ نہیں شروع کروا رہی، وہاں پہ چینی کے گوداموں پہ چھاپے نہیں پڑ رہی، ہو رہا ہے چلیں جی سندھ میں نہیں ہو رہا کہ آپ پنجاب کو سنبھال لیں، آپ کے پی کے کو سنبھال لیں، آپ بلوچستان کو سنبھال لیں، بلوچستان میں تو خیر شوگر تو ہوتی نہیں ہے، تو پنجاب میں ہوتی ہے اور زیادہ یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہاں سنبھال لیں۔ ایک بڑی کمال انہوں نے منطق بتائی، مطلب میں روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی چینی پہ بات ہوتی گزارش کرتا ہوں، جو باہر سے انہوں نے چینی منگائی ہے وہ ڈسٹ ہے، وہ پاؤڈر ہے، وہ کوئی نہیں کھاتے لوگ،
وہ لوگ دیکھ کے مطلب غریب غربا بھی رکھ دیتا ہے بیچارہ کہ یار یہ مطلب چینی نہیں ہے. تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے باہر سے منگوائی ہے اور یہ جو موٹی چینی اور باریک چینی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, چینی چینی ہوتی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا, وہ کہہ رہے تھے مزمل اسلم صاحب کہ میں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ جی آپ جب دکان پہ جاتے ہو تو آپ کون سی چینی مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی چینی کون سی کیا مطلب ہمیں جو ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی باریک چینی اور وہ جو پاؤڈر چینی ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اپنی نالائکیاں نااہلیاں چھپانے کے لیے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں یہ لوگ. ایک مطلب آپ اگر دال خریدیں گے اس کی کوالٹی ہوتی ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کی دال کی کوالٹی لوگ نہیں مانتے, آٹے کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے, ہر چیز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. گندم جو باہر سے آتی ہے وہ ہمارے لوگ نہیں کھاتے, وہ گندم ٹھیک نہیں ہوتی. تو بس عجیب و غریب قسم کی باتیں اور طرح طرح کی. اتنے بحرانوں میں اگر خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ مشورہ ہے, کیونکہ ایک بھی ڈھنگ کا بندہ نہیں ہے جو کوئی ڈھنگ کی بات کر سکے. یعنی کبھی پہلے مطلب عجیب مذاق بنا ہوا نا, پہلے یہ تھا کہ جی پچھلی حکومتوں نے تباہ کر دیا ملک, پھر کرونا نے تباہ کر دیا, اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ. تو بھائی آپ حکومت کرنے آئے ہو اور پھر اینڈ پہ آ کے آٹے کا بحران بھی سندھ پہ ڈال دیتے ہیں, گیس کا بحران بھی سندھ پہ ڈال دیتے ہیں, بجلی کا بحران بھی سندھ پہ ڈال دیتے ہیں, چینی کا بحران بھی سندھ پہ ڈال دیتے ہیں, یوریا کا بحران بھی سندھ پہ ڈال دیتے ہیں. تو بھائی حکومت سندھ والوں کو حوالے کر دو نا. تو آپ کیوں بیٹھے ہو؟ برادر علی شاہ صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ سے اگر نہیں چلتا پھر ہم پر الزام نہ لگاؤ, ہمیں دے دو, ہم چلا کر دکھاتے ہیں. تو اب بہرحال مشورے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, اور جو مسلم لیگ نون جس طرح دوبارہ متحرک ہوئی ہے خاموشی کے بعد, تو یہ متحرک ہونا کسی اشارے کے بغیر, میں سیاسی اشارے کی بات کروں, کوئی اور کوئی اشارہ مت سمجھو, حالات کا اشارہ بھی ہوتا ہے نا, تو کسی اشارے کے بغیر حالات یا عوام کی پلس پڑھے بغیر یہ نہیں ہے. نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ اب اگر نکلیں گے تو پھر نیا پار لگ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.